دوستو پارہ نمبر ہے 12، رکوع نمبر ہے 17 اور بالکل آخری آیات ہیں پارہ نمبر 12 کی۔ وقال الملک ائتونی بہ۔ کل ہم نے یہ سبق پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی تعبیر بتلائی اور سارے معاملات اس قاصد کو سمجھا دیے جو ساقی تھا، اور اس نے بادشاہ کے سامنے جا کر سارے معاملات رکھ دیے کہ آپ نے ایسے 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 کرنا ہے، تو بادشاہ نے اس آدمی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ آدمی بلانے کے لیے گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، واپس لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس۔ جو بھی بادشاہ تھا اس وقت، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس اس کے پاس چلے جاؤ۔ فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن، اور سوال کرو اس سے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے ورغلانے میں، گمراہ کرنے میں زلیخا تھی، لیکن جس وقت ان عورتوں نے زلیخا کو ملامت کیا اور زلیخا نے ان کی دعوت کی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹیں، تو وہ سب کی سب کس کے ساتھ مل گئی تھی؟ زلیخا کے ساتھ مل گئی تھی۔ اور یوسف علیہ السلام کو وہ سب مل کر گمراہ کرنے لگ گئی اور کہنے لگی، ملامت کرنے لگی کہ اتنا اچھا موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ اور ساتھ میں زلیخا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اس کو کہاں پر ڈال دوں گی؟ جیل میں ڈال دوں گی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا تھا کہ جیل میں جانا مجھے کیا ہے؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے بمقابلہ اس کے کہ یہ جس کی طرف مجھے بلا رہے ہیں میں اس کی طرف جاؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ سارے معاملے کا پتہ تھا، تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے جو داروغہ تھا اس سے یہی سوال کیا، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی رب کا لفظ استعمال کیا تھا قطفیر کے بارے میں، اور یہاں پر بھی رب کے لفظ استعمال کیے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ بادشاہ وقت کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وزیر خزانہ کے ساتھ تھا نا، تو اس لیے وزیر خزانہ سے ہی جا کر فرمایا کہ اس سے جا کر پوچھو ارجع الی ربک، اس سے جا کر سوال کرو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اب ان عورتوں کی کیا حالت ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اچھا یہاں پر دیکھیں ایک جملہ بڑا پیارا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی تھوڑا سا ان کو چھیڑا کہ وہی بیویاں جنہوں نے ہاتھ انگلیاں کاٹ دی تھی ان کا کیا حال ہے، جبکہ کہہ سکتے تھے کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ بنا، کیا وہ عورتیں اب بھی میرے خلاف ہیں، کیا اب بھی وہ میرے خلاف بغاوت کرتی ہیں؟ نہیں، بلکہ تھوڑا سا ان کو چھیڑا کہ جنہوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی ان کا کیا حال ہے، کیونکہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی نا، تو انہوں نے وہی بات یاد کروائی کہ جنہوں نے انگلیاں کاٹ دی تھی اب ان کا کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں۔ ان ربی بکیدہن علیم، کیونکہ جو میرا آقا ہے یعنی قطفیر ان کی تدبیر کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، ان کی سازش کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ اب یہ بندہ یہ پیغام لے کر آیا اور اس نے یہ پیغام جا کر قطفیر کو پہنچایا، یا جو بھی اس وقت عزیز مصر تھا اس کو پہنچایا، تو اس نے سوال کیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ۔ خطبکن کا اصل میں ہوتا ہے پیغام بھیجنا، مخاطب کرنا کسی کو۔ اب یہاں پر عزیز مصر نے جو ان لوگ عورتوں کو مخاطب کیا تو پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ تم نے یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ بتاؤ بھئی، بلا لیا ساری عورتوں کو، چونکہ وہ عورتیں کتنی تھی ٹوٹل؟ 40 عورتیں تھیں، سب کو بلا لیا
اور سب کو بلا کر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ تم نے جو یوسف کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، پھسلانے کی کوشش کی تھی، اب تمہارا کیا معاملہ اور کیا ماجرا ہے، اب تم کیا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، سب نے کہا ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ ہم یوسف کے بارے میں کوئی برائی نہیں جانتے، ہم یوسف کو بالکل صحیح سمجھتے ہیں، یوسف کو ایماندار سمجھتے ہیں، یوسف کو پاک دامن سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زلیخا کا واقعہ الگ سے، زلیخا کی بات کو الگ سے ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عزیز مصر نے زلیخا سے باقاعدہ طور پہ الگ سے پوچھا ہوگا۔ ایک تو نہ عمومی طور پہ سوال کیا، عمومی طور پہ ان سے پوچھا، ساری مصر کی عورتوں کو بلایا، جو بھی تھی اس کے اندر سازش کے اندر شریک تھیں، ان سب کو بلا کر مخاطب کیا کہ بتلاؤ تمہارا یوسف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے کہہ دیا ما علمنا علیہ من سوء، ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں اچھا گمان رکھتی ہیں، ہم نہیں کہتی کہ یوسف علیہ السلام برے تھے۔ اب میں دوستو یہاں سے ذرا ایک بات سمجھیے گا، ایک شرعی مسئلہ سمجھیے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو بدگمانی کی تھی وہ مصر کی عورتوں نے دیکھ کر کی تھی یا بغیر دیکھے کی تھی؟ بغیر دیکھے کی تھی نا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا نے یہ معاملہ کیا ہے یا یوسف نے زلیخا کے ساتھ کیا ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ یوسف علیہ السلام بھاگتے ہیں، پیچھے سے وہ قمیض پکڑتی ہیں، دروازے کھلتے ہیں، قمیض پھٹتی ہے، ان کو تو انہوں نے اس معاملے کو سنا تو ہوگا، یقینی بات ہے جب بات مشہور ہوئی تو سنی تو ہوگی، لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ دیکھو میرے دوستو کہ حقیقت واضح ہونے کے باوجود بچے نے گواہی دے دی، اس کے باوجود ان عورتوں نے کس کا ساتھ دیا؟ زلیخا کا ساتھ دیا۔ یہ سارا ماجرا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ یہ بند کمرے میں ہوا، اور کمرہ بھی ایسا جس کے 7 دروازے تھے، اور انہوں نے واویلا کر دیا بغیر کسی تحقیق کے۔ اب جا کے ان کو شرم آ رہی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ ہم تو یوسف کے بارے میں کوئی بات نہیں جانتی۔ اب یہاں پر 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا، قرآن کا مقصد جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا نہیں ہے، قرآن کا مقصد ہے قرآن کے اندر جو واقعات ہیں وہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کا مقصد کسی بات کو سمجھنا بھی ہے۔ ہمیں 2 باتیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں کہ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہم ایسی بات کیوں کریں جس کی وجہ سے کل کو ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اب ان کو شرم آئی نا، عورتیں شرمندہ ہوئیں، اور انہوں نے قسم اٹھا کر کہا، اور وہاں پر بھی قسم اٹھائی تھی، یہاں پر بھی قسم اٹھائی ہے، اور شرمندگی ہو رہی ہے، اب کہہ رہی ہے ما علمنا علیہ من سوء۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان پہلے ایسا جملہ مت بولے جس کی وجہ سے کل کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فکر اولا ثم تکلم، پہلے سوچ لو پھر بول لینا۔ اور دوسرا میرے دوستو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی اخلاقی اعتبار سے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو سورہ حجرات کے اندر بڑی سختی کے ساتھ اس کے بارے میں جو کلمات استعمال فرمائی ہیں اور اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا ہے، بلکہ اس کو سزا کے اندر شمار کیا ہے کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کسی واویلا کا حصہ بن جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت کیا ہوتی ہے، کہانی کیا ہوتی ہے۔ جو کسی نے بولا، 4 آدمیوں نے بولا، 4 کو 8 نے بولا، 8 نے وہ یہ ہو رہا تھا جی، یہ ہو رہا تھا جی، ہاں جی ہو رہا تھا جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جب تحقیق کی جاتی ہے تو کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ واضح لفظوں میں فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ کبیرہ ہوتی ہیں۔ اور کیسے گناہ کبیرہ ہوتی ہیں؟ کیونکہ بدگمانی جو ہوتی ہے وہ کس کا ذریعہ بنتی ہے بھلا؟ چغلی اور غیبت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیونکہ جو آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی
کرے گا تو اس کی غیبت اور چغلی ضرور کرے گا. جیسا کہ اب ان مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، زلیخا کے بارے میں بات کی، آگے سے بات چل پڑی، وہ کیا بن گئی؟ گناہ کبیرہ بن گئی، وہ غیبت اور چغلی بن گئی. اور غیبت کے بارے میں آپ نے کل بھی پڑھا، اللہ کے پیارے پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ لوگوں کے بڑے بڑے ناخن ہیں اور اپنے جسموں کو کاٹ کاٹ کر کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. حضور نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، کیا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے چغل خور اور غیبت کرنے والے لوگ ہیں. اللہ میرا جانتا ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں مجھے کسی گناہ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس چغلی اور غیبت سے ڈر لگتا ہے. اور ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہے، ایم ہی مبتلا ہے، فضول میں، بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی اختیار کے، ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہے. راہ جاتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ گناہ اس کے اندر ہے تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کے گناہ کا تذکرہ کرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ گناہ اس کا ہے، ہمارا تو نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں لو جی کیوں نہ کرے تذکرہ جب اس کے اندر ہے گناہ. اللہ نے تو کہیں نہیں کسی انسان کے نام لے کر گناہ کا تذکرہ کیا. کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کہیں کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ گناہ ہے، یہ کرتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا تذکرہ کرنے والے؟ اور اگر وہ گناہ اس کے اندر ہے تو ہم نے غیبت کی، اگر نہیں ہے تو ہم نے کیا کیا؟ بہتان لگا دیا فضول میں. تو اب یہاں پر شرمندگی، یہ دو اخلاقی مسئلے میں دوستو اس آیت مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کل کو آج جو بولنا ہے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ کل کو ہم اس میں کوئی جواب دینا پڑے گا تو شرمندگی تو نہیں ہوگی. اور دوسرا، کبھی بھی کسی تحریک کا حصہ نہ بنے، بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات ہمیں پتہ چلی اور ہم کیا ہو گئے؟ شروع ہو گئے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ عزیز مصر نے پھر اپنی بیوی سے پوچھا، زلیخا سے پوچھا تو تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن اب حق واضح ہو چکا ہے، انا راودته کہ میں نے اس کو گمراہ کیا تھا، پھسلایا تھا اس کی ذات کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بے شک وہ البتہ سچوں میں سے تھے. یہ واضح طور پہ اعلان کیا زلیخا نے کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، لیکن چونکہ یہ غلطی واقع نہیں ہوئی تھی، سرزد نہیں ہوئی تھی، لہذا اس کے اوپر سزا تو بنتی نہیں ہے. غلطی کا واقع ہونا یا غلطی کا ارادہ کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے. تو عزیز مصر کی جو بیوی تھیں انہوں نے غلطی کا ارادہ کیا تھا لیکن غلطی میں واقع نہیں ہوئی تھی، سرزد نہیں ہوئی تھی کہ یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ نکل پڑے وہاں سے. اللہ رب العزت نے بچا لیا. بظاہر ایک ہلکا سا گناہ کی کیفیت آئی تھی لیکن گناہ واقع نہیں ہوا، لہذا یوسف بھی پاک دامن تھے اور زلیخا بھی کیا تھی؟ پاک دامن تھی. اور ہم ایسا جملہ بول بھی نہیں سکتے جس کی وجہ سے کیا آ جائے؟ بے ادبی اور غستاخی آ جائے. ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا معاملہ تھا. اللہ رب العزت نے یہاں پر کیا کر دیا؟ دونوں کو کلیئر کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زلیخا نے ایک اور جملہ بھی بولا، ذالکا، توجہ کیجیے گا، ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. ذالکا، اور یہ بات کہہ دی کہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے، یہ عزیز مصر کو کہہ رہی ہے، عزیز مصر کو کہہ رہی ہے کہ بے شک میں نے نہیں خیانت کی تھی ان کے ساتھ پردے کے پیچھے، بالغیب، چھپ کر. زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو معاملہ کیا لیکن جب معاملہ کھل گیا تھا تو پھر تو اس نے برملا سب کے سامنے باتیں کی نا. تو عزیز مصر کو بھی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ میں نے کوئی خیانت تو کی نہیں تھی، میں نے تو کھل کر بات کی تھی سب کے سامنے. اور عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کے سامنے بھی سارے کھل کر بات کی، بلکہ پورے جہان کو پتہ چل گیا. اور ساتھ میں یہ کہہ رہی ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی خیانت کرنے والوں کی تدبیروں کو کامیاب نہیں کرتے. یہ تھا میں دوستو جواب
حضرت یوسف علیہ السلام کے سوال کے بارے میں، یہ جواب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا کہ اے یوسف، عورتوں نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا اور اس پر اللہ سے توبہ کر لی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، عزیز مصر کی بیوی نے بھی اقرار کر لیا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور میرا تھا، یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تک جب یہ پیغام پہنچا، اب یوسف علیہ السلام نے اس کے بدلے میں کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔